اسٹوڈینٹس السلام علیکم جی، ہمارا آج کا لیکچر نمبر 5 ہے اسٹوڈینٹس. لیکچر نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 اسٹوڈینٹس ہمارا ہے حکومت کے بارے میں. ہم حکومت کے مختلف شعبوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے آمریت کے بارے میں. آمریت جس کو ہم انگلش میں ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آمریت کیا ہوتی ہے؟ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے جمہوریت کے بارے میں پڑھا تھا کہ دنیا میں سب سے پسندیدہ نظام حکومت ہے. عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے ذریعے آتی ہے. پھر ہم نے اس جمہوری نظام کی خوبیاں اور خامیاں پڑھی تھیں. ہم اس میں آج جو نیکسٹ حکومت کا طریقہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے آمریت کے بارے میں. آمریت کیا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اس کا مفہوم اور اس کی اقسام کے بارے میں ہم نے بات چیت کرنی ہے. آمریت کہتے ہیں اسٹوڈینٹس فرد واحد کی حکومت کو. فرد واحد کی حکومت کو، جبکہ اس کے برعکس جو ہم نے جمہوریت کا ٹاپک پڑھا تھا وہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے. اس میں زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن آمریت میں ایک ہی شخص عالی نال ہوتا ہے، اسی کے فیصلے مانے جاتے ہیں اور وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا. تو ایسا نظام حکومت جو فرد واحد کی حکومت ہو، اس میں فرد واحد اپنا فیصلہ کرنے میں خود کفیل ہو، وہ کسی کے ماتحت نہ ہو، اس کے اختیارات جو ہوتے ہیں وہ لامحدود ہو، تو ایسے نظام حکومت کو ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، اور اردو میں ہم کہتے ہیں آمریت. ٹھیک ہے جی. تو اس کا بیٹا پیج جب آپ بک کا اوپن کریں گے، آمریت کا ٹاپک نکالیں گے، تو فرنٹ پہ اس کا مفہوم لکھا ہوا ہے آمریت کیا ہے. پھر اس کی تعریفیں آپ کریں گے اور پھر اس کی اقسام کریں گے. اب آمریت کے مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی. قومی آمریت ہے، فوجی آمریت ہے، فسطائی آمریت ہے، اقتصادی آمریت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے بعد ڈسکس کرنی ہے، پڑھنی ہے، ریڈنگ کر لینی ہے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے جی. تو ایک طرح کی یہ ساری ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی فرد واحد کی حکومت ہے. باقی مختلف مناسبت سے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ کس طرح آمریت ڈیوائیڈ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بیٹا اچھی طرح پڑھ لینے ہیں. اس کے بعد ان ٹاپکس میں سے جو میجر ایم سی کیوز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ پہلا جو ہمارا پیراگراف ہوگا وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کس کا ماخذ ہے؟ ڈکٹیٹر کا ماخذ ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ جو آپ نے ایم سی کیوز کرنا ہے وہ آمریت کا مطلب کیا ہے. تو آمریت کا مطلب ہے مطلق العنان حکومت. آمریت کا مطلب ہے مطلق العنان حکومت، یعنی ایسی حکومت جس کے پاس اختیارات لامحدود ہو، وہ کسی کی پابند نہ ہو، تو ایسی حکومت کو کہتے ہیں مطلق العنان حکومت. نمبر 3 پہ آمریت میں ریاست کے اختیارات ہوتے ہیں. آمریت میں ریاست کے اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. آمریت میں ریاست کے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ اکثریت کے پاس نہیں ہوتے بلکہ فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں. آمریت میں ریاست کے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں. نمبر 4 پہ اپنے افعال میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. کون؟ آمر. جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز اس کی ریاست کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ کسی کا بھی پابند نہیں ہے، وہ عالی نال ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا چوتھا ایم سی کیوز ہے کہ اپنے افعال میں جو آمر ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. نمبر 5 طاقت کے بل پر قائم کی جاتی ہے. فوجی آمریت کے اوپر ہم نے قسم قائم پڑھی ہے. آمریت تو ویسے ساری ہی طاقت کے بل بوتے پر ہوتی ہے، لیکن فوجی آمریت وہ فوجی طاقت کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آرمی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ملک پر قابض ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں مختلف اوقات میں مختلف مارشل لا لگے. اب تک پاکستان کے اندر 4 مارشل لا لگ چکے ہیں، یعنی 4 دفعہ فوجی حکومتیں آئی ہیں. 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی.
اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں ڈکٹیٹرشپ قائم کی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ یحییٰ خان نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی اس ملک کے اندر. یحییٰ خان کے بعد جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی. تو یوں ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر بھی مختلف اوقات میں وہ جو فوجی آمریت ہے وہ قائم و دائم رہی ہے. تو یہ ساری فوجی آمریت جو ہمارے ملک میں بھی فوجی امر آئے وہ طاقت کے بل بوتے پر آئے تھے. یعنی فوجی آمریت ایک ایسی آمریت ہوتی ہے جو کہ طاقت کے بل بوتے پر قائم ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ میجر MCQs ہیں جو آپ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ٹاپک کو اچھی طرح پڑھنا ہے. آمریت کا پہلا پیراگراف پڑھنا ہے, اس کا مفہوم دیکھنا ہے آپ نے, اس کی تعریفیں دیکھنی ہیں آپ نے, پھر اس کی اقسام جو ہے ان کو آپ نے اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. اور اقسام میں دیکھیں اسٹوڈنٹس آپ کے یہ جتنی بھی قسمیں ہیں ان ساروں کے شارٹ کویشچنز بھی آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں. آپ نے جمہوریت میں پڑھا ہے تو اس کی تعریفیں بھی بورڈ کے پیپر میں آتی ہیں, اس کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آمریت کا مطلب کیا ہے یہ تو MCQs آپ کا بن جائے گا. تعریف آپ سے پوچھی جا سکتی ہے جو کہ آپ کا بورڈ میں شارٹ کویشچن آئے گا. مفہوم پوچھا جا سکتا ہے جو کہ آپ کا شارٹ کویشچن آئے گا. آمریت کی اقسام کتنی ہیں وہ لکھیں, MCQs پوچھا جا سکتا ہے. پھر قومی آمریت کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک شارٹ کویشچن ہے. فوجی آمریت کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک شارٹ کویشچن ہے. فسطائی آمریت کسے کہتے ہیں یہ بھی شارٹ کویشچن آپ کا بنے گا. اقتصادی آمریت کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا. تو یہ سارے آپ کے بیٹا شارٹ کویشچن ہیں. تو آپ نے بیٹا یہ لیکچر نمبر 5 کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کر کے اس کو تیار کرنا ہے اچھی طرح, اور اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے MCQs کی اور شارٹ کویشچنس کی. تو اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ملاقات ہوگی.